الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم اس صحابی کا ذکر سنتے ہیں اور ایک قصہ سنیں گے جو ایک صحابی رسول کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد ہم سنیں گے کہ وہ عظیم صحابی کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، اور اس کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے القابات کیا ملے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی کو نسبت کیسی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ، ان کے رشتے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ان کا، وہ ذکر ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے جس کا نام ہے قبیلہ بنو تیم، اس قبیلے کا ایک نوجوان تاجر، ینگ تاجر تھا، بزنس مین، ینگ بزنس مین، بزنس کی غرض سے یعنی تجارت کے لیے بصرہ گیا۔ جب وہ شخص، وہ نوجوان بزنس مین بصرہ کے بازار پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک راہب ہے، اس کے عبادت خانہ یعنی کہ جو پادری ہوتا ہے اس کا وہ عبادت خانہ، وہ گرجا گھر جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس کے گرد گرجا گھر میں موجود ہیں، اور وہ شخص لوگوں سے کہہ رہا ہے، وہ جو راہب تھا، پادری تھا، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی سرزمین عرب سے آنے والا معزز ہے؟ نہیں کہ تم بزنس مین لوگوں میں سے جو عرب سے آئے ہیں، کیا کوئی عرب سے بھی آنے والا ہے؟ حرم میں سے بھی یعنی مکہ پاک سے بھی کوئی آنے والا ہے؟ تو اس نے کہا لوگوں سے معلوم تو کرو، کیا کوئی عرب سے بھی آیا ہے، حرم سے بھی آیا ہے، یعنی مکہ پاک سے بھی کوئی آیا ہے؟ تو وہ نوجوان جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ نوجوان بزنس مین آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ہاں میں مکہ پاک کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے کہا، راہب نے بڑی بے تابی سے اس نوجوان سے پوچھا، کیا آپ کے ہاں جہاں تم رہتے ہو مکہ پاک میں کیا کوئی ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام احمد ہے؟ اس نوجوان بزنس مین نے کہا، یہ کون ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ یہ ہستی کون ہے جس کا چرچا یہاں ہو رہا ہے؟ تو راہب نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کچھ یوں کیا، کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں جن کا نام احمد ہے، یہ فلاں کے بیٹے ہیں اور فلاں کے پوتے ہوں گے، اور ان کا ظہور جو ہے وہ سرزمین حرم میں ہوگا، پھر وہ اس جگہ سے ہجرت کریں گے اس جگہ کی طرف جس کی زمین تو پتھریلی ہوگی، شوزدہ ہوگی، یعنی ناقابل زراعت ہوگی، کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہوگی، مگر وہاں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے۔ تمہیں تو ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ تو وہ قریشی نوجوان جو تھا، وہ حرم کا رہنے والا جو نوجوان بزنس مین تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے نا اس راہب کی باتیں میرے دل پر بڑی اثر کی، میں نے جلدی اپنا کام ختم کیا
اور اپنے شہر کی طرف واپس آیا، یعنی مکہ پاک کی طرف واپس آ گیا، اور مکہ پاک پہنچ کر ہی مجھے کچھ سکون ملا۔ جب میں مکہ شریف پہنچا تو میں نے پہنچتے ہی لوگوں سے سب سے پہلے سوال کیا، کیا کہتا کوئی نئی خبر ہے؟ کوئی مکے میں کوئی نئی خبر آئی ہے؟ کیا کوئی نیا اعلان ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ہاں وہ محمد بن عبداللہ ہے نا، جنہیں ہم امین کے طور پر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلان نبوت بعد میں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کیسی پیاری گزری۔ اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے لوگ آپ کو امین کے نام سے جانتے تھے۔ اعلان نبوت کیا جب لوگ امین کے نام سے پہلے ہی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں، آپ کی تو زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ، اسی لیے نہیں کہا قرآن نے کہ آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی جو عمل پاک ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جنہیں ہم امین کے نام سے جانتے ہیں نا، جو بڑا امانت دار ہے، پاکیزہ ہے، اس کی زندگی پاکیزہ، وہ کردار اعلیٰ اخلاق کا کردار کا مالک ہے، وہ حسن کا پیکر ہے اور حسن اخلاق کا بھی پیکر ہے، حسن کا بھی پیکر ہے، حسن اخلاق کا بھی پیکر ہے۔ انہوں نے نا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ ابن ابی قحافہ جو ہے نا، یعنی کہ ابو قحافہ کا بیٹا، وہ ان پر ایمان بھی لے آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن ابی قحافہ کون ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہے اب ابن ابی قحافہ، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے، ان کی 4 جو نسلیں ہیں، ان کے خاندان میں سے جو 4 جو نسلیں ہیں وہ صحابیت کے شرف سے جو ہے وہ مشرف ہوئی ہیں۔ تو کہا کہ وہ شخص بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ نوجوان جو بزنس مین تھا، یہ کہتا ہے کہ میں فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، کیا آپ نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں چلو تم بھی ان کی بارگاہ میں چلو، آؤ تم بھی ان کی بارگاہ میں چلو، دیر مت کرو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، وہ حق کا پرچار کرنے آئے ہیں، وہ خالق کائنات وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلانے آئے ہیں۔ تو وہ تاجر کا جو نوجوان بزنس مین تھا، وہ تو پہلے ہی اس راہب کی باتوں سے متاثر تو ہو چکا تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبت بھرے انداز میں جو ان کو نیکی کی دعوت دی نا، تو وہ سن کر اور زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے وہ راہب کی باتیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتا دی۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے اس نوجوان تاجر کو لے کر 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور اس نوجوان نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بصرہ کے راہب اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے متاثر ہونے والا یہ قریشی نوجوان آخرکار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دامن بابرکت سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب کی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔
میرے محترم بھائیوں، آپ کو پتا ہے کہ وہ نوجوان بزنس مین کون ہے جس کی زندگی کا یہ واقعہ سنا کہ ایک وہ واقعہ جو اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا؟ یہ پتہ ہے نوجوان کون ہے؟ پتہ ہے قوم اس کو کس نام سے پکارتی ہے؟ یہ ہستی کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ قریش کا وہ خوش نصیب تاجر کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے کہ جس کو زندگی میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ پتہ ہے آپ کو کہ یہ نوجوان عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور اس نوجوان کا نام پتہ کیا ہے؟ یہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا صحابی، یہ پتہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم نے دیکھیں سبحان اللہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نسب کے متعلق جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے حضرت سیدنا علامہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اس میں وہ سیدنا عبداللہ بن عبید سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بیان کر اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قرشی تیمی مدنی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت پتہ کیا ہے؟ ابو محمد۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق پرست سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفیاد، الجود اور الخیر کے القاب سے نوازا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے طلحۃ الخیر کے نام سے پکارا، اور غزوہ عشیرہ میں طلحۃ الفیاد کے نام سے، اور غزوہ حنین میں طلحۃ الجود کے القابات سے یاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القابات سے نوازنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کثرت سے سخاوت کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے، اور 7ویں پشت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے نسب سے جا ملتا ہے۔ یہ تو نسب کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ کرتا ہوں میں، بڑا پیارا ہے۔ یہ بڑے پیارے صحابی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری پانے والے۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی۔ امیر علیہ السلام نے بڑا خوبصورت یہ نا، ہر صحابی رسول جنتی، ہر صحابی جنتی ہے۔ الحمدللہ۔ رب فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی تھا۔ وہ پتہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدتنا حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ دونوں اللہ عز و جل کے محبوب یعنی کہ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پھوپھی سیدنا جو ہے وہ امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی تھی۔
صاحبزادیاں تھی یہ دونوں. تو اس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم زلف بھی تھے. سبحان اللہ. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے متعلق سارے جو صحابہ ہیں نا عشرہ مبشرہ ان کے متعلق بڑا خوبصورت شعر کہا ہے نا, وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا, وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آج ہم نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے ذکر کے صدقے سے نیک بنائے, دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.